اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی طاقتور، مجرب اور مختصر سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بفضل خدا برسے گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہیں ذہنی پریشانیاں ہیں، کسی کو دل پر بوجھ ہوتا ہے اور کسی کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ تمام پریشانیوں سے سکون پانے کے لیے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ذہن کو سکون دینے کے لیے، دل کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دنیاوی کسی بھی طرح کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی مسائل کا حل صرف آج کے اس وظیفے میں ہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نبوی وظیفہ ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد بفضل خدا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کی تمام پریشانیاں بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی۔ غموں سے آپ کو نجات ملے گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے دل و دماغ کو اور ذہن کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک ایک حرف میں ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے ملے گا۔ میں آپ کو جو بھی وظائف بتاتا ہوں اکثر وہ اللہ کے نام کے وظیفے ہوتے ہیں، قرآنی وظائف ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان وظائف کو کریں گے، پورے توکل سے اللہ پر یقین رکھ کے یہ عمل وغیرہ کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل آپ کے ہر بگڑے ہوئے کاموں کو چند ہی دنوں میں ٹھیک کر دے گا۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ پریشانیوں اور غموں سے آپ کو نجات ملے گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کر لے گا اللہ کی رحمت اس پر ضرور برسے گی، اور بندہ بھی اس رحمت سے ضرور مطمئن ہوگا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن اس وقت کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے ضرور مالا مال ہوں گے۔ بس 5 سے 10 منٹ ہی لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، اور یہی 5 سے 10 منٹ ہماری دنیا کو بدل سکتے ہیں، ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل سورہ کوثر پہ مشتمل ہے، جو کہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب سورہ ہے۔ یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس سورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل فرمایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے، ان پر مصیبتیں تھیں اور لوگ انہیں ابتر کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور ابتر اسے کہا جاتا ہے جس کی نسل قطع ہو، یعنی کہ اب اس کی نسل نہیں چلنے والی ہو اور جس کی نسل آگے نہ چل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، اور لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ بچپن میں ان کا انتقال اس لیے ہو جاتا کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا۔ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے اور نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے ان کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بچپن میں ہی
اس دنیا فانی سے جدا کر دیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان اور سکون پہنچانے کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، اس کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو آپ اس کو پڑھنے کی برکت سے خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل خدا۔ اگر کوئی شخص اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ شخص خود ہی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو ایسے بڑھا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں ایسی برکتیں لاتا ہے جس کا اندازہ وہ شخص خود بھی نہیں لگا سکتا۔ اس وظیفے کو جیسے بتایا جائے بالکل اسی طریقے سے کریں، اور اللہ کی رحمتوں برکتوں سے اور اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، غمیں دور ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور آپ کو دنیا کے فوائد اور فضائل سے مستفید کرے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل خدا یہ تمام فوائد انسان کو دنیا میں حاصل ہوں گے، اور آخرت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا، تو آخرت میں بھی اس کے فضائل اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا صفا ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن فرما دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے حشر کے روز ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گا۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو بندہ حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اور فضائل اور برکات کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا عمل ہے، اس کے معجزات اور اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ وظائف کی طرف جانے سے پہلے میری تمام نئے ویور سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی دو مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتانے والا ہوں، توجہ سے سنتے رہیں۔ جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں پر بیٹھ کر اس کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو دل پر رکھنا ہے، اور شروع میں 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا آخر میں بھی اتنی ہی مرتبہ اور وہی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، دل کی پریشانیوں کے لیے، زندگی کی پریشانیوں کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دلی راحت کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اللہ سے آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں آپ نے نماز ادا کی، اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھیں، اور پھر اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں یعنی کہ بیچ میں آپ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت
شرفیت ادا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ عز و جل آپ کی دلی خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو جو بھی بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ روزانہ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو جمعرات والے دن اور سوموار والے دن یعنی کہ پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک اور رشتہ داروں تک خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کے فوائد و فضائل پتہ چلیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی وظائف کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔